بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 24ویں حدیث پہلا حصہ. ترجمہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا لوگوں نے ایک شخص کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علامہ ہے. حضرت نے کہا علامہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شخص انصاب عرب اور زمانہ جاہلیت کے واقعات اور عربی اشعار کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے. امام نے فرمایا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ علم نہ جاننے والے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور جاننے والے کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا، علم صرف 3 ہیں: آیت محکمہ یعنی پائیدار نشانی، فریضہ عادلہ سچے فرائض، اور سنت قائمہ مستحکم روایات کا علم. ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ فاضل ہے. تشریح. بعض نسخوں میں ما ھذا کی بجائے من ھذا یعنی یہ کیا ہے کی بجائے یہ کون ہے آیا ہے. اس شخص کی تحقیر کے لیے شاید ما ھذا فرمایا ہو. علامہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور آخر میں تا بھی مبالغہ کے لیے لائی گئی ہے، یعنی بہت بڑا عالم. جان لو کہ منطق میں بیان کیا گیا ہے کہ لفظ من شخصیت کے سوال کے لیے آتا ہے اور لفظ ما حقیقت موجود کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے، یا پھر شرح اسم یعنی مفہوم کے لیے آتا ہے. جب لوگوں نے رسول اکرم سے کہا یہ شخص علامہ ہے تو حضرت نے علامہ کی حقیقت اور اس کے علم کے مغز کے بارے میں انہی لوگوں کے خیال کے مطابق ان سے سوال کر لیا. اسی لیے لفظ ما سے سوال کیا. اور اوصاف عنوانیہ کے بارے میں کبھی تو ذات سے سوال کو وسیلہ بناتے ہیں. مثلا اگر توصیف کی حقیقت معلوم ہو اور موصوف معلوم نہ ہو تو لفظ من سے سوال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے من لعلامہ، علامہ کون ہے. اور اگر شخص معلوم ہو مگر توصیف معلوم نہ ہو یا صرف توصیف مقصود ہو تو لفظ ما سے سوال کیا جاتا ہے. اس وقت سوالی کا مقصد صرف وصف کو جاننا ہوتا ہے. موصوف کے بارے میں سوال مقصود نہیں ہوتا اور نہ موصوف کے ہوتے ہوئے اس کی توصیف کے بارے میں سوال مقصود ہوتا ہے. اس حدیث میں چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ شخص علامہ ہے، اس لیے حضرت کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذم میں حقیقت وصف کو معلوم کریں. لہٰذا فرمایا علامہ کیا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ علامہ کون ہے یا یہ کہ کیوں اور کس وجہ سے یہ علامہ ہے. میں نے جو بات عرض کی ہے وہ صدر المتعلقین کی اس تحقیق سے زیادہ واضح ہے جو انہوں نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، مگر اس کا ذکر طوالت کا باعث ہے اور ہمارے مقصد سے خارج ہے. پہلی فصل. جان لو اس سے پہلے ذکر ہو چکا کہ اجمالی و کلی طور سے انسان کے لیے 3 نشأتیں، 3 مقامات ہیں، یعنی انسان 3 مقام و عالم کا مالک ہے. پہلی نشأت آخرت و عالم غیب اور مقام روحانیت و عقل ہے. دوسری نشأت یعنی برزخ یعنی دونوں عالموں کے درمیان کا عالم اور مقام خیال. اور تیسری نشأت دنیا و مقام ملک و عالم شہادت، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص کمال، مخصوص تربیت اور اپنے نشأ و مقام کے مطابق مناسب ایک عمل ہے. اور انبیاء علیہ السلام ان اعمال کو بیان کرنے کے ذمہ دار ہیں. بس تمام فائدہ مند علوم کی تقسیم انہی تینوں علوم کی طرف ہوتی ہے. یعنی ایک علم تو وہ ہے جو عقلی کمالات اور روحانی فرائض سے متعلق ہے، دوسرا علم قلبی اعمال و وظائف کو بیان کرتا ہے، اور تیسرا علم جسمانی اعمال اور نفس کے ظاہری فرائض کا متکفل ہوتا ہے. جو علوم عالم روحانیت و عقل مجرد کی تربیت اور تقویت کرتے ہیں وہ علوم ہیں جو ذات پروردگار عالم اور اس کے صفات جلال و جمال اور عوالم غیبیہ تجردیہ، مثلا ملائکہ اور ان کے اصناف و جبروت اعلیٰ اور ملکوت اعلیٰ کے بلند ترین مراتب سے لے کر ملکوت سفلیٰ، ملائکہ ارضیہ اور جنود خداوند عالم اور انبیاء و اولیاء اور ان کے مدارج و مقامات. اسی طرح آسمانی کتابوں، نزول وحی اور نزول ملائکہ اور روح کی کیفیت اور نشأ آخرت، مخلوقات کے عالم غیب کی طرف رجوع کی کیفیت، برزخ و قیامت اور ان کی تفصیلات کی حقیقت کو بیان کرنے والے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ علوم مبدأ وجود اور اس کے مراتب و حقیقت اور قبض و بسط و ظہور اور اس کے رجوع کو بیان کرتے ہیں.
ان علوم کو بیان کرنے والے انبیاء و اولیاء کے بعد فلاسفہ اور بڑے بڑے حکماء و اصحاب معرفت و عرفان ہوتے ہیں، اور جو علوم تربیت قلب اور ریاضت قلب اور اعمال قلبیہ کو بیان کرتے ہیں، اس میں وہ تمام علوم شامل ہیں جو اخلاقیات کو سنوارنے اور برباد کرنے والی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، مثلا محاسن اخلاق جیسے صبر، شکر، حیا، انکسار، رضا، شجاعت، سخاوت، زہد و ورع اور تقوی اور دیگر محاسن اخلاق، اور ان کے حصول کی کیفیت اور اسباب حصول اور اس کے مبادی اور شرائط اور قبائل اخلاق، مثلا حسد، تکبر، ریا، کینہ، ملاوٹ، حب جاہ و منصب، حب دنیا، نفس وغیرہ وغیرہ، اور برے اخلاق کے مبادی اور ان سے بچنے کے طریقوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ سب قسم دونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا بیان کرنے والے انبیاء و اوصیاء کے بعد علماء اخلاق اور اصحاب معارف و ریاضت ہیں، اور جو علوم تربیت ظاہر اور اس کی ریاضت کو بیان کرنے والے ہیں وہ علم فقہ اور اس کے مبادی، علم آداب معاشرت، گھریلو انتظام اور شہریت کو بیان کرنے والے ہیں۔ ان کو بیان کرنے والے انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کے بعد ظاہری علوم کے دانشور، فقہاء اور محدثین ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسانیت کے یہ تینوں مرتبے جو ذکر کیے گئے ہیں یہ آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ ہر ایک کے اثرات دوسرے میں سرایت کرتے ہیں، خواہ جانب کمال میں ہوں یا جانب نقص میں۔ مثلا اگر کسی نے فرائض بندگی و مناسک ظاہری کو اسی طرح انجام دیا ہے جیسا انجام دینا چاہیے، اور وہ انبیاء کے فرمان کے مطابق بھی رہا ہو، تو اس سے اس کے قلب و روح میں ایسے اثرات کا پیدا ہو جانا ضروری ہے جس سے اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور عقائد کمال کی طرف مائل ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی تہذیب اخلاق اور تزکیہ باطن کا پابند ہو جائے تو دوسرے دو نشتوں میں مؤثر ہوگا۔ جس طرح کمال ایمان اور مضبوطی عقائد دوسرے دو مقامات میں اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ شدت تعلق ہے جو ان مقامات کے درمیان ہے، بلکہ لفظ تعلق سے تعبیر کرنا بھی صحیح مفہوم نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جس کے بہت سے ظاہری پہلو آشکار ہیں۔ اسی طرح تینوں مقامات کے کمالات بھی ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور یہ گمان تو کسی کو کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ظاہری اعمال و عبادات کے بغیر ایمان کامل ہو سکتا ہے یا اخلاق سنور سکتے ہیں۔ جس کا اخلاق ناقص و غیر مہذب ہے اس کے اعمال و ایمان کا کامل ہونا ممکن ہو ہی نہیں سکتا، یا قلبی ایمان کے بغیر اس کے ظاہری اعمال مکمل اور محاسن اخلاق کامل ہو سکتے ہیں۔ جب ظاہری اعمال ناقص ہوں اور انبیاء کے فرمان کے مطابق نہ ہوں تو پھر قلب میں حجابات اور روح میں کدورت وجود میں آنا لازمی ہے، جو نور ایمان و یقین کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح اگر قلب میں برے اخلاق ہوں گے تو وہ نور ایمان کے قلب میں داخل ہونے سے مانع ہوں گے۔ اسی لیے آخرت کے مسافر، صراط مستقیم اور انسانیت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ تینوں مراتب کی بہت زیادہ دقت و توجہ اور پابندی و نگرانی کے ساتھ اصلاح اور ریاست سے کام لے، اور کسی بھی علمی و عملی کمالات سے چشم پوشی نہ کرے، نہ یہ گمان کرے کہ صرف تہذیب اخلاق یا عقائد میں رسوخ و استحکام یا صرف ظاہر شریعت کی پابندی اس کے لیے کافی ہے، بلکہ تینوں کے حصول کی کوشش کرے۔ چنانچہ بعض صاحبان علوم ثلاثہ ان تینوں عقائد میں ماہر تھے، جیسا کہ شیخ اشراق نے حکمت الاشراق کے شروع میں یوں تقسیم فرمایا: علم و عمل دونوں میں کامل ہونا صرف علم میں کامل ہونا اور صرف عمل میں کامل ہونا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل میں نقص کے ساتھ علمی کمال حاصل ہو سکتا ہے، اور علم کی کمی کے ساتھ مکمل عمل بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور شیخ اشراف علمی کمال والوں کو اہل سعادت اور عالم غیب و تجرد کے فلاح پانے والوں میں سمجھتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ آخرکار یہ لوگ علیین اور روحانیین میں شامل ہو جائیں گے۔ البتہ بعض علماء اخلاق اور تہذیب باطن والوں نے تمام کمالات کا منشا صرف حسن خلق، تطہیر قلب اور قلبی اعمال کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ عقلی حقائق اور ظاہری احکام کو قابل اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ عقلی حقائق اور ظاہری احکام کو سلوک کے راستے کا کانٹا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح ظاہری علوم کے بعض علماء علوم عقلیہ و باطنیہ اور معارف الہیہ کو
کفر و زندقہ شمار کرتے ہیں، اور ان علوم کے علماء اور طلباء سے عناد و دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ تینوں گروہ جو باطل عقائد رکھتے ہیں، یہ روحانی مقامات اور انسانی نشأتوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے انبیاء و اولیاء کے علوم میں صحیح طریقے سے غور و فکر نہیں کیا، اس لیے خود ان دینوں میں اختلاف رہتا ہے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کو باطل پر سمجھتا ہے، حالانکہ مراتب کے اندر حد بندی باطل ہے۔ ویسے ایک اعتبار سے ایک دوسرے کو جھٹلانے میں حق پر ہے، نہ اس اعتبار سے کہ ان کا علم یا عمل مطلق باطل ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ انسانی مراتب اور علوم و کمالات کی تحدید صرف اسی حد تک کرتے ہیں جتنے کہ وہ خود اس کے مالک ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل خلاف واقع یعنی باطل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر علوم کی تقسیم 3 قسموں پر کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تینوں علوم انہی تینوں مرتبوں کے اعتبار سے ہیں، اور اس کی تائید کتب الہیہ اور سیرت انبیاء اور روایات معصومین علیہ السلام میں متداول علوم سے ہوتی ہے کہ ان کے علوم کی تقسیم بھی ان 3 قسموں پر ہوتی ہے۔ ایک تو خدا و ملائکہ، آسمانی کتابوں، انبیاء اور رسولوں اور آخرت کا علم ہے، جو تمام آسمانی کتابوں اور خاص کر خدا کی جامع کتاب قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر موجود ہے وہ اسی علم کا ہے۔ اسی طرح مبدأ و معاد کی طرف صحیح برہان سے دعوت اور اس کا مکمل بیان جس کو محققین نے ذکر کیا ہے اسی کتاب میں ہے، جبکہ اس میں دوسرے دونوں مراتب کا ذکر اس کے مقابلے میں کم ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں بھی یہ مقصد موجود ہے جو ان کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہو سکتا ہے اور جو تمام علماء کے نزدیک مقبول و معتبر ہیں، جیسے کافی، توحید صدوق وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح تزکیہ باطن اور اصلاح و تعدیل اخلاق کا ذکر کتاب الہی اور حدیث ائمہ علیہ السلام میں توقع سے کہیں زیادہ مذکور ہے، لیکن ہم بیچاروں اور اسیران ہوا و ہوس کے نزدیک یہ کتابیں اور یہ ابواب متروک ہیں اور قابل اعتناء نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب خدا ہم سے مواخذہ اور جواب طلبی کرے گا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث اور ان کے علوم سے برات کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ ہم سے کنارہ کشی کریں گے۔ میں برے انجام اور بدترین بازگشت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ فقہ و مناسک ظاہرہ کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں اور تمام کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں، اس لیے ان کے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ انسانی ضرورتوں اور انسانی مقامات ثلاثہ کے مطابق علوم شریعت صرف انہی 3 قسموں میں منحصر ہیں، اور ان علوم کے علماء میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے پر اعتراض کرے، اور اگر انسان ایک علم کو نہیں جانتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جھٹلائے اور اس کے جاننے والے کی شان میں جسارت کرے، جس طرح عقل سلیم کے نزدیک ثابت ہے کہ بغیر تصور کی تصدیق اخلاقی قبائح میں شمار ہوتی ہے، اور بغیر تصور کے جھٹلانا بھی اسی طرح قبیح ہے۔ بلکہ یہ تو اس سے بھی بدتر ہے اگر خداوند عالم ہم سے سوال کرے کہ جب تم مسلک حکماء کے مطابق وحدت وجود کا مطلب نہیں سمجھتے تھے اور اس علم کے عالم اور صاحب فن سے تم نے اس کو نہیں سیکھا تھا اور نہ اس کو اور نہ اس کے مقدمات کو جانتے تھے، تو تم نے اندھی تقلید کر کے ان کی تکفیر اور توہین کیوں کی؟ تو ہمارے پاس خدا کے سامنے سوائے شرمندگی سے سر جھکانے کے علاوہ کوئی جواب نہ ہوگا، اور یہ عذر کرنا کہ میں تو یہی سمجھتا تھا قابل قبول نہ ہوگا۔ سن لو، ہر علم کے کچھ مبادی اور مقدمات ہوتے ہیں، جب تک آدمی ان مقدمات کو سمجھ نہ لے نتیجے کا سمجھنا آسان نہیں ہے، خصوصاً ایسے باریک مسئلے میں جس میں پوری عمر گواہ کے بھی اصل حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور حقیقی طور سے اس کے مغز تک رسائی نہیں ہوتی، جس مسئلے کے بارے میں ہزاروں سال سے حکماء و فلاسفہ بحث کر رہے ہوں اور اس میں بال کی کھال نکال رہے ہوں، تم اس کو ایک کتاب کے مطالعے سے یا مثلاً مثنوی کے ایک شعر کے ذریعے اپنی ناقص عقل سے سمجھ لو گے؟ ناممکن ہے، اس سے تم کچھ بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ رحم اللہ امرأ عرف قدرہ ولم یتعد طورہ، خدا اس بندے پر رحم کرے جو اپنی قدر سمجھ لے اور اپنی حد سے آگے نہ بڑھے۔ اس طرح اگر ایک فلسفی
حکیم یا صوفی عارف سے سوال کیا جائے کہ تم نے ایک فقیہ کو طبقاتی اور ظاہری کہا اور اس پر لعن کیا، بلکہ علوم شرعیہ کے ایک حصے پر حملہ کیا، ایسے علوم شرعیہ جن کو نفوس بشری کی تکمیل کے لیے خدا کی طرف سے انبیاء لائے تھے، تم نے ان کی توہین کی تو آخر کس دینی اعتبار سے ایسا کیا، اور کس شرعی یا عقلی دلیل سے تم نے علماء و فقہا کے ایک گروہ کے خلاف جسارت کا تو تم نے جائز سمجھا؟ تو وہ حکیم خدا کے سامنے سوائے شرمندگی سے سر جھکا لینے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ بہرحال ہم اس مرحلے سے گزرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے ملال و رنج ہوگا۔